وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ اور یقیناً البتہ ضرور بالضرور ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کچھ جانوں کی کمی سے، کچھ مالوں کی کمی سے اور کچھ پھلوں کی کمی سے، کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور خوشخبری دے دیجیے صبر کرنے والوں کو، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ وہ لوگ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون تو وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ ہم سب کے سب اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم سب نے اللہ کی طرف ہی پلٹ کے جانا ہے۔ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی طرف سے بڑی مہربانیوں کا نزول ہوتا ہے اور اس کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ معزز سامعین کرام، دنیا کی زندگی مشقتوں کا نام ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں انسان کو مشقتوں سے گھرا ہوا پیدا کیا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ انسان مختلف آزمائشیں اور مختلف پریشانیوں کا سامنا اسے زندگی میں کرنا ہی پڑتا ہے، لیکن اہل ایمان ان کی یہ خوبی ہے کہ جب بھی ان کے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے تو انہیں غم پہنچتا ہے تو وہ کبھی بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، اس لیے کہ رب کائنات نے صبر کا بدلہ اور صبر کا اجر رب کائنات نے بتایا نہیں، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب کہ صبر کرنے والوں کا اجر رب کائنات نے بغیر حساب کے رکھا ہے۔ صبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کو پہلی چوٹ لگے، غم پہنچے تو اس وقت وہ بے صبرا نہ ہو، اس وقت وہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دے اور زبان سے وہ کہے جو رب نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میرے شوہر ابو سلمہ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کلمات کہنے کا کہا کہ جس کسی کو بھی کوئی غم اور کوئی مصیبت پہنچتی ہے اور وہ یہ کہہ دیتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، جب یہ دعا کو پڑھ لیتا ہے تو رب کائنات نہ صرف اس غم اور اس مصیبت کو اللہ اس کے لیے اجر کا ذریعہ بنا دیتے ہیں بلکہ جو اس سے کھو گیا ہوتا ہے اللہ اس سے بہتر بدل اسے زندگی میں عطا فرما دیتے ہیں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میرے شوہر ابو سلمہ فوت ہوئے تو میں نے یہ دعا پڑھی انا للہ و انا الیہ راجعون،
اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اے اللہ میری اس مصیبت پر مجھے اجر اور ثواب سے نواز، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، اور مجھے اس سے بہتر بدل عطا فرما۔ فرماتی ہیں میں سوچتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر اس کائنات میں کون ہو سکتا ہے، کہ وہ سب سے پہلے مہاجر تھے اور اتنے اچھے اور خوبصورت اور اتنے خوبصورت انسان تھے کہ اس سے بہتر کائنات میں مجھے کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا۔ لیکن میں نے یہ دعا پڑھی اس مصیبت کے موقع پہ، تو رب کائنات نے مجھے اس سے بہتر شوہر جو اللہ نے عطا فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، اور رب کائنات نے انہیں ام المؤمنین بنا دیا۔ پیارے بھائیوں، ایمان والے، ان کی زندگی کا یہ شیوہ ہے اور ان کا یہ ایمان اور یقین ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کائنات کے اندر کسی کے لیے بھی بقا نہیں ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کائنات کی ہر چیز کو فنا ہے، اگر بقا ہے تو صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات، وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، وگرنہ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی نبی زادہ، کوئی پیر زادہ، کوئی سید زادہ، کسی کے لیے بھی بقا میرے رب نے رکھی نہیں۔ خیر المرسلین، سید المرسلین، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون، اے محبوب ہم نے کسی انسان کے لیے، کسی بشر کے لیے دنیا میں ہمیشہ رہنا رکھا ہی نہیں، افإن مت فهم الخالدون، اے محبوب کیا آپ اگر فوت ہو جائیں گے تو یہ مشرک اور کافر کیا ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے یہ موت کا یہ ذائقہ یہ لینا ہی لینا ہے، کسی کو بھی اس سے مفر نہیں۔ لو کان فی الدنیا بقاء لما مات خیر المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے غافل انسان، کبھی غور کیا کر، تو کیا سمجھتا ہے کہ میں یہاں ہمیشہ رہوں گا؟ مجھے کبھی موت نہیں آنے والی، میں ظلم کروں، زیادتی کروں، گناہ کروں اور رب کائنات کی بغاوت اور معصیت کی زندگی گزارتا پھروں، شیطان کے پیچھے بھاگتا پھروں اپنی خواہشات کا پجاری بن کے، اور میں یہ سمجھ بیٹھا ہوں کہ کیا میں نے اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے؟ کبھی غور کیا کر، لو کان فی الدنیا بقاء، اگر دنیا میں کسی ہستی نے باقی رہنا ہوتا، لما مات خیر المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو تمام کائنات کی سب سے افضل ہستی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کبھی بھی اس دنیا سے رخصت نہ ہوتے۔ جب کائنات کے امام الانبیاء وہ اس دنیا میں نہیں رہے، وہ ہمیشہ نہیں رہے، تو میرے پیارے بھائی، میں اور آپ، میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے کہ میں اور آپ کیا ہمیشہ یہاں رہیں گے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے سیدنا ابراہیم اللہ کے پیغمبر کے ہاتھوں میں، رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں پہ اپنے لختے جگر کو اٹھایا ہوا، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کا وہ معصوم بیٹا، اس کی روح پرواز کر رہی ہے، یجود بنفسی، روح نکل رہی ہے، ہچکی بندھی ہوئی ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے، ادھر محبوب کبریا کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون ولا نقول الا ما یرضی ربنا، بیٹے ابراہیم تیری جدائی کا غم بڑا ہے، صدمہ بہت ہے، اور آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، دل غم زدہ ہے، لیکن اس زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں نکلے گا، کوئی ایسا لفظ نہیں نکلے گا، کوئی ایسا جملہ نہیں نکلے گا کہ جو رب کائنات کو ناپسند ہو، اللہ کی ناشکری والا بول، رب کی ناراضگی والا کلمہ۔
اس اتنے بڑے صدمے کے موقع پہ فرمایا زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں نکلے گا. اس لیے صحابہ کرام نے اس موقع پہ سوال کیا. سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے جب اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو دیکھے کہا اللہ کے پیغمبر آپ بھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آنکھ پر اللہ عذاب نہیں دیتے، عذاب اس زبان پہ ہوتا ہے. فرمایا جب انسان کے دل کو غم پہنچتا ہے تو آنکھوں سے آنسو تو بہہ ہی پڑتے ہیں، لیکن رب کائنات گرفت اور پکڑ کرتے ہیں جب انسان زبان سے ایسے بولتا ہے جو اللہ کو ناپسند اور ناگوار ہوں. اس لیے پیارے بھائیوں، جب میں اور آپ سب ہر ایک نے اسی راہ سے گزرنا ہے تو جو چلے جائیں پھر ان پہ صبر کا دامن انسان ہاتھ سے نہ چھوڑے. اللہ کے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام بڑی جلالی طبیعت کے مالک، اللہ رب العزت نے ملک الموت کو ان کے پاس بھجوایا، روح قبض کرنے کے لیے آئے. موسیٰ علیہ السلام کو جب موت کا پیغام دیا، موسیٰ علیہ السلام نے اس فرشتے کے چہرے پہ زور سے تھپڑ مارا اور اس کی آنکھ نکال دی. یہ فرشتہ واپس میرے رب کے پاس گیا اور کہا اے اللہ، جس بندے کی طرف تو نے بھجوایا ہے وہ موت کو پسند نہیں کرتا، وہ تو موت نہیں چاہتا. یہ رب کا نظام ہے. انبیاء کرام دنیا میں واحد ہستی ہوتی ہیں، واحد اللہ کی وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں جن سے ملک الموت باقاعدہ پہلے اجازت لیتا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے نبی کے پاس جاؤ اور انہیں جا کے میرا یہ پیغام دو، یدہو علی متن ثور یدہو، اپنا ہاتھ بیل کی پشت پہ رکھ دیں. ایک بیل جانور اس کی کمر کے اوپر اپنا ہاتھ رکھیں. فلہ بکل شعر سنہ، ہر اس کے ہاتھ کے نیچے آنے والے ہر بال کے بدلے اللہ انہیں 1 سال عمر عطا فرما دیں گے. جناب موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں ثم، پھر اس کے بعد اتنی لمبی زندگی گزارنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ فرشتہ کہتا ہے اس کے بعد پھر بھی موت. اتنی لمبی زندگی جی لینے کے بعد پھر بھی موت ہے. صحیح بخاری کی روایت میں لفظ ہیں، جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فالآن، اگر پھر بھی موت نہیں آنا ہے تو پھر میں اب اس کے لیے تیار ہوں. میرے پیارے بھائیوں، اس لیے میرے رب نے قرآن مجید میں 2 ٹوک اعلان کیا، لوگوں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. جب کسی نفس کا، کسی جان کا وقت آ جاتا ہے، لَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ رب العزت پھر اس میں تاخیر نہیں ہونے دیتے. لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، ایک لمحہ بھی ساری دنیا زور لگا لے، ساری دنیا جتنا مرضی زور لگا لے، ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہو یدرککم الموت، موت تمہیں پہنچ جائے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، فرمایا مضبوط ترین بند قلعوں کے اندر بیٹھ جاؤ، موت کے تمام اسباب سے اپنے آپ کو محفوظ کر لو، سمجھ بیٹھو کہ اب یہاں میری موت نہیں. فرمایا موت وہاں بھی آ جائے گی اور کوئی نفس نہیں جانتا. وما تدری نفس بأی ارض تموت، اسے نہیں خبر ہوتی کہ اس کی موت کہاں ہے. بس اوقات انسان ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں روپیہ لگا کے اپنی موت کا پیچھا کرتا ہے. دنیا نے دیکھا وہ ٹائٹینک کا نظارہ کرنے والے، وہ آپ دوست کے اندر جا کے اس کو دیکھنے کے لیے جانے والا وہ باپ بیٹا کیا ہے، اربوں روپیہ لگا کے صرف اس کو دیکھنے کے لیے سمندر کی تہوں میں، لیکن موت ان کی وہاں لکھی تھی. کروڑوں روپیہ لگا کے اپنی موت کا پیچھا کر رہے ہیں. فرمایا وما تدری نفس بأی ارض تموت، تمہیں نہیں خبر کہ موت کہاں آنی ہے. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا لوگوں جب موت نے آنا ہی آنا ہے، اس سے بھاگ نہیں سکتے، اس سے اپنا پیچھا چھڑا نہیں سکتے، پھر اس موت کو کثرت سے یاد رکھا کرو. اکثروا ذکر ہادم لذات الموت، فرمایا یہ دنیا کی لذات کو توڑ دینے والی، دنیا کی خواہشات کا گلا گھونٹ دینے والی
فرمایا اس موت کو کثرت سے یاد رکھا کرو. فرمایا کوئی بھی انسان زندگی کی کسی بھی تنگی کے موقع پہ اگر موت کو یاد کر لیتا ہے اس کی وہ ساری تنگیاں دور ہو جاتی ہیں کہ یہ زندگی یہ تو ابھی ختم ہو جانے والی ہے، اس کا تو بھروسہ ہی کوئی نہیں، اس لیے اس دنیا کا کوئی غم نہیں، اس دنیا کا کوئی صدمہ نہیں، یہ تو بیت جانے والے لمحات ہیں. کیا حیثیت ہے. قرآن مجید میں رب کائنات نے اسے قریب کہا، کہیں غد کہا، کل. اور کل وہ ہوتا ہے جو بالکل آج کے بعد اگلا کل. قریب بالکل قریب ہے، اگلا لمحہ وہی تمہارا ہو سکتا ہے. اکثروا ذکر ہادم اللذات الموت. فرمایا اسے کثرت سے یاد کیا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے صحابہ آپ کے پاس تشریف فرماتے، ایک باہر سے ایک شخص آیا اور اس نے آ کے اللہ کے رسول سے 2 سوال کیے. پہلا سوال یہ تھا ای الناس افضل، اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے افضل انسان کون ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احسنہم اخلاقا، لوگوں میں سب سے افضل انسان وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے، یہ سب سے افضل ہے. صحابہ نے دوسرا سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس اقیس، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑھ کر عقل مند انسان کون ہے؟ ہم تو شاید یہ سمجھتے ہیں کہ عقل مند وہ ہے جو سب سے پہلے اپنی زمین سنبھال لے، وقت پہ فصل کاشت کر لے، وقت پہ پانی دے لے، یا کوئی اچھا مکان بنا لے، اپنا اچھا بزنس سیٹ کر لے، یا اپنی اولاد کو اچھا پڑھا لے، اچھے عہدوں تک پہنچا لے، دنیا کے اندر کسی اچھے عہدے پہ جا کے بیٹھ جائے، اچھا عہدہ مل جائے، کرسی مل جائے، شاید یہ کامیاب ہے، سب سے عقل مند ہے. صحابہ کرام نے سوال کیا ای الناس اقیس، کہ پیغمبر کائنات کا سب سے عقل مند انسان کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جو 5 سال آنے والے 5 سالوں کی پلاننگ کر لے وہ عقل مند. کوئی کہے گا نہیں جو آئندہ 10 سال کی پلاننگ کر لے، کوئی 20 سال کی، کوئی اگلی نسل کی. اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ جہاں دنیا کے بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے ادبا اور بڑے بڑے حکماء ان کی سوچیں ختم ہوتی ہیں، وہاں سے پیغمبر کائنات کا آغاز ہوتا ہے. کیا کہا؟ فرمایا لوگوں اکثرہم للموت ذکرا واحسنہم لما بعدہ استعدادا. سب سے عقل مند وہ نہیں جو فصل زیادہ جلدی کاشت کر لے، جس کے پاس زمین زیادہ ہو، پیسہ زیادہ ہو، جس کی اولاد کامیاب ہو جائے، بڑے عہدے پہ پہنچ جائے، دنیا کی حکمرانی کو سنبھال لے. فرمایا سب سے عقل مند انسان وہ ہے، فرمایا جو موت کو سب سے زیادہ یاد رکھنے والا، اور موت کے بعد والی زندگی جو موت کے بعد شروع ہوگی، فرمایا اس زندگی کے لیے جو سب سے بہترین تیاری کرنے والا، جس میں یہ 2 خوبیاں ہیں، دنیا میں سب سے بڑھ کے عقل مند انسان یہ ہے. موت کو یاد رکھنے کا کیا مطلب ہے کہ انسان تسبیح پکڑ لے اور بیٹھ کے ورد کرنا شروع کر دے کہ موت موت موت، یہ مطلب نہیں ہے. موت کو کثرت سے یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تجھے جس نیکی کا موقع دے دیا اس نیکی کو زندگی کی آخری نیکی سمجھ کے کر. کیا خبر تیری زندگی کی یہ آخری نیکی ہو، دوبارہ وہ نیکی کرنے کا موقع ہی نہ ملے. اس لیے اللہ کے رسول نے کہا تھا صلی صلاۃ مودع، اے انسان جب نماز کے لیے رب کے سامنے کھڑا ہو تو ایسے نماز پڑھا کر صلی صلاۃ مودع، جیسے دنیا کو الوداع کہنے والا ہے. ابھی اس نماز کے بعد اس کی روح قبض کر لی جائے گی. جس طرح کسی کو پھانسی کے گھاٹ پر چڑھانے کے لیے اس کے آرڈر ہو چکے ہوں اور اس کو اس پھانسی کے گھاٹ کی طرف لے جاتے ہوئے مہلت دے دی گئی ہو کہ ابھی یہ 2 رکعت پڑھ لو، اس کے بعد تمہیں پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے گا، اس کی وہ 2 رکعتیں کس انداز میں ہوں گی؟ فرمایا صلی صلاۃ مودع،
جب رب کے سامنے کھڑا ہو نماز کے اندر تو نماز یہ سوچ کے پڑھا کر شاید زندگی کی الوداعی نماز ہو۔ اور میرے پیارے بھائیوں ایسا ہوتا ہے، اب تو علماء نے کتابیں لکھ دی، ایسے لوگ جن کو اللہ نے سجدے میں موت دے دی، آئے نماز پڑھنے تھے، تندرست تھے، صحت مند تھے، کوئی خبر نہیں تھی کہ یہ جو نماز اذان ہوئی ہے یہ میری زندگی کی آخری اذان ہے جو میرے کانوں میں پڑی ہے، جس نماز کے لیے صف میں کھڑے ہونے جا رہا ہوں یہ زندگی کی آخری نماز ہے۔ نماز کے لیے سجدے میں گئے اور وہی ان کی زندگی کا آخری سجدہ ثابت ہوا۔ اس لیے پیارے بھائیوں، اللہ نے جس نیکی کا موقع دیا وہ نیکی زندگی کی آخری نیکی سمجھ کے کریں۔ موت کو یاد رکھنے کا یہ مطلب ہے آپ کے والد گرامی انہوں نے آپ کو کوئی کام کرنے کا کہا اور آپ خوشی سے جھوم اٹھیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میرے باپ نے مجھے یہ کام کرنے کا کہا، کیا خبر میرے باپ کی یہ بات زندگی کی آخری بات ہو جو وہ مجھے کہہ رہے ہیں، جو مجھے کرنے کا کہہ رہے ہیں، کیا پتا اس کے بعد میری اپنے والد سے ملاقات ہو یا نہ ہو، یا میری والد کا وقت آ جائے یا میرا وقت آ جائے، اپنے باپ کے پاس بیٹھیں، اس کی باتیں سنیں، اس سے سمجھیں اور یہ سوچ کے بیٹھیں کہ شاید زندگی کی آخری ملاقات ہو، اللہ کی راہ میں کوئی نیکی کریں، خرچ کریں، یہ سوچ کے کریں ممکن ہے یہ دے رہا ہوں دوبارہ دینا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ موت کو یاد رکھنے کا یہ مطلب ہے۔ اور رب کعبہ کی قسم جب آپ اس نیت سے اور یہ سوچ کے نیکی کریں گے پھر اس نیکی کا جو لذت اور راحت ہوگی وہ ایک مختلف ہوگی، جو اس سوچ سے کی جائے گی کہ شاید زندگی کی آخری نیکی ہو۔ پیارے بھائیوں، ہماری جماعت کے وہ عظیم عالم دین قاری عبد المتین اصغر رحمہ اللہ وغفر لہ، وہاں شاد باغ میں بالکل قریب جہاں میری مسجد ہے اس کے بالکل قریب ان کی مسجد، بڑے نیک انسان تھے۔ کیا کر رہے ہیں؟ بہت بڑی کانفرنس کے اندر جماعت اہل حدیث کا ایک سالانہ پروگرام شان صحابہ پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ سورہ حجرات کی آیت پڑھتے پڑھتے صحابہ کرام کی شان کے اندر قرآن پڑھتے پڑھتے گردن لٹک گئی اور وہاں اللہ کے پاس چلے گئے، روح پرواز کر یہ زندگی بھروسہ ہی کوئی نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، موت کو یاد رکھنے کا یہ مطلب ہے، اور یہ بھی موت کو یاد رکھنے کا ایک دوسرا مطلب کہ تو گناہ کے لیے قدم بڑھا رہا ہے، آنکھ اٹھا رہا ہے، ہاتھ چلا رہا ہے، قدم اٹھ رہے ہیں، گناہ کے سارے مواقع موجود ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی دنیا میں دیکھنے والا نہیں، لیکن تیرے دل میں اپنی موت کا یہ تصور ہو کہ اگر اسی حالت میں میری موت آ گئی تو اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اور دنیا نے دیکھا کتنے ایسے لوگ گناہ میں ملوث تھے، شراب پی ہوئی، بدکاری میں ملوث، اور اسی حالت میں موت کا پیغام آ گیا، موسیقی چل رہی ہے، گانے زوردار آوازوں سے گاڑی میں چل رہے ہیں، زوردار ایکسیڈنٹ ہوا، وہاں لاشیں پڑی ہیں، ابھی بھی وہ ٹیپ ریکارڈر ابھی بھی وہ موسیقی اور گانے سنا رہا ہے۔ کیا خبر یہ گناہ جو کرنے جا رہا ہے تیری زندگی کا آخری گناہ ہو اور اس سے دوبارہ توبہ کی تجھے توفیق بھی نہ ملے اور تیرا وقت آ جائے قیامت والے دن یہاں ایک بچے کے سامنے بھی وہ برائی کرتے تو شرماتا ہے، اپنے باپ سے تجھے شرم آتی ہے، اپنی ماں سے حیا آتی ہے، اپنے مقتدیوں سے اور اپنے امام سے تجھے شرم آتی ہے، لیکن تجھے رب سے حیا نہیں آتی۔ کل قیامت والے دن ساری انسانیت کے سامنے جو یوم تبل السرائر ہے، پردے چاک کر دینے کا دن، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، وہاں تو وہ کچھ بھی کھل کے سامنے آ جائے گا جو تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وہاں ساری انسانیت کے سامنے جب تیری کتاب زندگی کھلے گی تو کیا سوچ کہ اس حالت میں اگر موت آ گئی تو کس منہ سے وہاں رب کے سامنے اٹھوں گا۔ موت کو یاد کرنے کا ایک یہ بھی مطلب ہے، اور کثرت سے موت کو یاد رکھنے کا ایک معنی آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کبھی یاد کیا کر اپنے ان عزیزوں کو، اپنے ان رشتہ داروں کو، اپنے دوست یاروں کو جو تجھ سے عمر میں چھوٹے یا تجھ سے عمر میں بڑے، تیرے ساتھ نمازیں پڑھنے والے، تیرے ساتھ محفلوں میں بیٹھنے والے،
تیرے ساتھ مجالس میں بیٹھنے والے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس قدر جلدی بچھڑ جائیں گے اور اچانک جدا ہو گئے. ایسی جدائی پڑی کہ اب ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کتنے سال گزر گئے, کبھی ملاقات بھی نہیں تھی. سوچ, اگر اسے موت آ سکتی ہے تو موت تو تجھے بھی آ سکتی ہے. اگر اسے موت آ گئی تو یہ وقت تیرے اوپر بھی تو آ سکتا ہے. کیا تیاری ہے تیری اس کے لیے؟ اور کبھی سوچا کر, جب میت کو کندھا دے رہا ہے, جنازہ اٹھ کے جا رہا ہے, سوچ کبھی یہ چارپائی میری بھی تو ہو سکتی ہے. سامنے رکھی گئی میت جس کا جنازہ پڑا جا رہا ہے, یہ میت میں بھی تو ہو سکتا ہوں. آج کمرے کے اندر تھوڑا سا گرمی شدت کی برداشت نہیں ہو پاتی, اس قبر کے بارے میں بھی سوچ جس کے کوئی دروازہ نہیں. اس اندھیر کوٹڑی کے بارے میں بھی کبھی تنہا بیٹھ کے سوچا کر. وہاں جانا ہے اور وہاں کسی نے کوئی ساتھ نہیں دینا, اس کے لیے کیا تیاری ہے؟ پیارے بھائیوں, موت کے لیے یہ تیاری. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر کو اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل. آج دنیا میں انسان میری لڑتا ہے دنیا کی خاطر. کہا اس طرح زندگی گزار جس طرح ایک مسافر ہوتا ہے. راہگیر گزرتے گزرتے کسی درخت کے نیچے رکا چند لمحوں کے لیے, پھر اپنی منزل پہ روانہ ہو گیا. میرے پیارے بھائیوں, مجھے اور آپ کو کس کو یاد ہے, یہ کائنات جب سے بنی ہے جناب آدم علیہ السلام سے, اس سے بھی پہلے میرے رب نے ہم سب کو جناب آدم کی پشت میں اللہ نے پیدا کر دیا تھا. عالم ارواح میں ہم سب وہاں موجود تھے. اس وقت سے لے کے جب ہم یہ دنیا میں آئے ہیں, میں اور آپ کہاں رہے, کن کن مراحل سے ہم گزرے, ہمیں کوئی خبر نہیں. اور یہ دنیا کی زندگی اس کے مقابلے میں ایسے ہی ہے کہ ایک مسافر ایک لمبا سفر کرتے 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 کہیں درخت کے نیچے چند لمحوں کے لیے گزرا, رکا, اس کے بعد پھر آگے روانہ ہو گیا. یہ دنیا ایسے ہی ہے. جو دنیا سے چلے گئے, مجھے اور آپ کو اپنی کتنی نسلیں یاد ہوں گی, آپ کے دادا پردادا اس سے اوپر نام بھی یاد نہیں ہوں گے. وہ کب سے قبروں میں چلے گئے, کب سے دنیا سے چلے گئے. وہ اگلی زندگی ان کی برزخی زندگی جاری اور ساری ہے. یہ معمولی سی زندگی درمیان میں اس پہ کیا لڑائیاں, کیا جھگڑے, کیا فتنے, کیا یہ میری, کیا یہ دوسروں کے حق کھانا اور ظلم و ستم, اور کیا یہ حسد اور کینے اور بغض اور دلوں کے اندر یہ عداوتیں. دنیا کی کیا حقیقت ہے؟ قرآن میں میرے رب نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اے انسان, یہ تو دھوکہ ہے, دھوکے کا سما ہے. انسان دنیا میں آتا ہے, سمجھتا ہے کہ شاید دنیا کی زندگی لہو و لعب ہے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو, سمجھتا ہے کھیل تماشے کا نام ہے. بچپن میں بچہ, اسے کوئی پتہ نہیں کون مر گیا کون زندہ ہو گیا, اسے تو بس اپنے کھلونوں سے ہے. میرا کھلونا کدھر ہے, میں نے تو کھیلنا ہے. گھر میں میتیں پڑی ہوتی ہیں, بچہ تو اسے ایک ہی فکر ہے, میں نے کھیلنا ہے, کھانا ہے. یہ دنیا کی آغاز ہے. پھر انسان جب کچھ ہوش سنبھالتا ہے, زینا, اللہ نے کہا پھر انسان یہ سوچتا ہے کہ بس جسم کو سنوارنا, بالوں کو سنوارنا, خوبصورت کپڑے, یہی زندگی ہے. وتفاخر, پھر اپنی جوانی پہ فخر, اپنی قوت پہ ناز, اپنی ذہانت پہ ناز, اپنے ہنر پہ ناز. پھر یہ سوچتا ہے کہ بس اب سب کچھ یہی ہے. وتکاثر فی الاموال والاولاد, پھر اولاد ہوتی ہے, پھر یہ دوڑ میں لگ جاتا ہے کہ اب مال جمع کروں, مال مال مال, اولاد, اس کا کچھ بہتر مستقبل بنا جاؤں. اللہ نے کہا کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا. یہ اسی طرح دنیا کی زندگی سمجھو کہ ایک بیج ڈالا کسان نے زمین میں, ایک بیج نکلا, کچھ دیر کے بعد وہ ایک کونپل بڑی, پھر ایک پودا بنا. پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ بالکل اس طرح پکی ہوئی کھیتی, پھر وہ چورا چورا ہو کے زمین پہ گر جائے گی اور بالکل ضائع ہو جائے گی. یہ انسان کی زندگی. جوانی کے اندر اسے بڑا ناز تھا اپنی قوت اور طاقت پر. ایک وقت آتا ہے کہ اپنا ہی جسم, یہ اپنے قدم, اپنا وزن بھی اٹھانے کے قابل نہیں رہ جاتے. اللہ فرماتے ہیں پھر انسان ادھر جب موت کا وقت آتا ہے, پھر یہ کہتا ہے کہ ہائے افسوس, میں نے تو زندگی کو کھیل تماشا سمجھا,
میں نے تو زندگی کو زیب و زینت کا ذریعہ سمجھا، میں نے تو دنیا کی زندگی کو فخر کا ذریعہ سمجھا، میں نے تو مال و دولت، اولاد، ان چیزوں پہ ناز کا ذریعہ سمجھا۔ ہائے افسوس، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، میں تو دھوکے نہیں رہا۔ لیکن اس وقت فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آ چکا ہوتا ہے، اور وہ نزع کی حالت، وہ موت کی سختی اور شدت، قرآن مجید میں اللہ نے 4 مقامات پہ مختلف انداز میں سے ذکر کیا۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما كنت منہ تحید، جب موت کی سختی اور موت کا وہ وقت آتا ہے جو بالکل برحق ہے، فرمایا وہ آ کے رہے گا۔ وذلک ما كنت منہ تحید، اس وقت اسے کہا جاتا ہے یہی وہ مرحلہ ہے جس سے تو جی چراتا تھا، جس سے جان چھڑاتا تھا، جس سے نفرت کرتا تھا اور بھاگتا تھا، کہیں موت نہ آ جائے، میں ادھر نہیں جاؤں گا، کہیں موت نہ آ جائے، کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، کہیں دشمن کا بم نہ لگ جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ ذالک ما کنت منہ تحید، اسی سے بھاگتا تھا، یہ وہ موت کا مرحلہ آ گیا۔ دوسری جگہ اللہ نے کہا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، فرمایا کاش تم ان ظالموں کو دیکھ لو جو دنیا میں ظلم کرتے رہے، اللہ کی معصیت کی زندگی اور نافرمانی کی زندگی گزارتے رہے، جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے کیسے انہیں مار رہے ہوتے ہیں، سختی کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی جسم سے روح کو کھینچ رہے ہوتے ہیں، اور کہہ رہے ہوتے ہیں الیوم تجزون عذاب الہون، تمہاری رسوائی کے دن کا آغاز ہو چکا ہے، ابھی موت سے وقت سے ہی تمہاری ذلت اور رسوائی وہ سلسلے شروع ہو چکے ہیں۔ تیسری جگہ اللہ نے کہا فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، لوگوں وہ وقت یاد کرو جب حلق میں روح پہنچ چکی ہوتی ہے، وانتم تنظرون، تم پاس بیٹھے ہوتے ہو، ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، بھائی بھی ہے، بیٹے بھی ہے، بیٹیاں بھی، اولاد بھی، لیکن سب بے بس ہوتے ہو۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، تمہاری آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہو۔ فرمایا وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، تم اس کے جتنے قریب ہوتے ہو ہم اس سے بڑھ کے قریب ہوتے ہیں، لیکن تمہیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا۔ اور چوتھی جگہ اللہ نے کہا كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، فرمایا ہرگز نہیں، قطعاً نہیں، جب روح یہ ہنسلیوں تک آ چکی ہوتی ہے۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، پھر جب سارے ڈاکٹر، حکیم، طبیب وہ جواب دے چکے ہوتے ہیں، پھر اہل خانہ کہتے ہیں کوئی دم ہی کروا لو، شاید کوئی دم سے فائدہ ہو جائے۔ وقیل من راق وظن انہ الفراق، لیکن وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ نہیں، میری تو جدائی کا وقت آ چکا ہے۔ والتفت الساق بالساق، پنڈلیاں سکڑ رہی ہوتی ہیں، پاؤں سے روح نکل چکی ہوتی ہے اور پنڈلیاں اس کی ایسے سکڑ رہی ہوتی ہیں۔ الی ربک یومئذ المساق، کیونکہ اس وقت اس کی رب کی طرف روانگی کا وقت آ چکا ہے۔ پیارے بھائیو، یہ موت کی سختیاں، اس مرحلے کے لیے صحابہ کرام جن کو اللہ نے قرآن میں جنت کی بشارتیں سنائیں، وہ کس قدر فکر مند ہوتے کہ یہ موت کے مراحل یہ بڑے سخت ہیں۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ آخری وقت ہے، رو رہے ہیں۔ بیوی نے کہا روتے کیوں ہو؟ کہا کاش اس وقت کے لیے کچھ کما لیا جاتا ہے، کاش لوگ اس وقت کے لیے نیک عمل کر لیں۔ بیوی کہتی ہے آپ تو صحابی رسول ہیں، آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہا ہوں تو صحابی، لیکن ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں ایسا زندگی میں کوئی گناہ ہو گیا ہو جو میرے اللہ کو ناراضگی کا ذریعہ بن گیا، اس میں رب نے گرفت کر لی، پکڑ کر لی، تو کیا بنے گا؟ یہ صحابی رسول سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت رو رہے ہیں۔ کہا گیا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اس وجہ سے نہیں رو رہا کہ دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس وجہ سے نہیں رو رہا، رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ جو زندگی اب شروع ہونے جا رہی ہے اس کے لیے کما حقہ ابو ہریرہ نے تیاری ہی نہیں کی۔ وہ سفر بڑا طویل ہے جس پہ روانہ ہو رہا ہوں، لیکن ابو ہریرہ کے پاس اس کے مطابق زیادہ راہ ہی کوئی نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، کہیں ہم نے 1 مہینے کے لیے جانا ہو
تیاری کرتے ہیں کہ وہاں مجھے یہ ضرورت پڑے گی، یہ ضرورت پڑے گی. 1 سال کے لیے جانا ہو تیاری اور اچھی، کہیں 2 سال کے لیے جانا ہو تیاری اس سے بہتر، اور جہاں ہمیشہ کے لیے جانا ہے اس کے لیے تیاری کوئی نہیں، وقت ہی کوئی نہیں، فرصت ہی نہیں. میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے، ہم اس وقت کے لیے تیاری کریں. کس طرح کی تیاری؟ صحابہ کرام کتنے فکر مند. سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ہمس کے گورنر ہیں. سیدنا عمر فاروق کے پاس ان کی 4 شکایتیں پہنچی کہ امیر المؤمنین، ہمارے گورنر کے اندر 4 عیب ہیں. پوچھا کیا عیب ہیں؟ کہا پہلا عیب یہ ہے کہ یہ رات کے وقت کسی کی بات نہیں سنتے. رات یہ کسی کی بات نہیں سنتے، جو مرضی ہو جائے یہ گھر سے نہیں نکلتے. دوسری شکایت یہ ہے کہ صبح کے وقت گھر سے لیٹ آتے ہیں. اور تیسری شکایت یہ ہے کہ مہینے میں 1 دن یہ گھر سے نکلتے ہی نہیں. اور چوتھی شکایت یہ ہے کہ بسا اوقات محفل میں بیٹھے بیٹھے اچانک بے ہوش ہو جاتے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس گورنر کو بلایا، سوالات کیے. کہا امیر المؤمنین، اللہ اکبر، میں جو رات کو باہر نہیں نکلتا، میں نے اپنے اللہ کے ساتھ عہد کیا ہوا ہے کہ دن میں نے اللہ کی رعایا کے لیے رکھا ہے اور رات میں نے اپنے رب کے لیے رکھی ہے. میں رات جب عشاء کی نماز پڑھتا ہوں تو بس مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہوں. ساری رات کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں، کبھی قیام میں، ساری رات اپنے رب کو مناتا ہوں. میں نے دن اپنی دنیا کے لیے اور آخرت بنانے کے لیے میں نے رات کو وقف کیا ہوا ہے، اس لیے میں رات کو باہر نہیں آتا. اور صبح اس لیے لیٹ نکلتا ہوں کہ میں نے کوئی غلام نہیں رکھا ہے، میں نے کوئی اپنا نوکر، کوئی غلام نہیں رکھا. گورنر ہوں لیکن کام خود کرتا ہوں، اس لیے صبح لیٹ ہو جاتا ہوں، سارے کام کر کے گھر سے نکلنا ہوتا ہے. اور چوتھا سوال کہ جو 1 دن میں باہر نہیں نکلتا، میں نے ایک ہی سوٹ رکھا ہے 2 چادروں کی شکل میں. جس دن یہ دھوتا ہوں بس اوقات وہ خشک ہونے میں، اس کو دھو کے خشک کر کے جب دوبارہ پہننے کا ٹائم ہوتا ہے تو بس اوقات وہ دن گزر جاتا ہے. اس وجہ سے میں دن کو باہر نہیں آ پاتا، اور جو میں بے ہوش ہو جاتا ہوں بس اوقات، تو مجھے سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ جب کفار مکہ نے انہیں پھانسی پہ لٹکایا تھا اور تیر مار مار کے ان کو شہید کیا تھا، میں ان لوگوں میں موجود تھا. جب وہ منظر مجھے یاد آتا ہے تو میں بے ہوش ہو جاتا ہوں. میرے پیارے بھائیوں، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ آخرت کے لیے اس قدر ان کو فکر اور تڑپ، اور میرے اور آپ کے پلے کیا ہے؟ کیا کیا میں نے اور آپ نے؟ کبھی سوچا کریں، اگر آج ہی میری موت کا وقت آ جائے تو کیا میں اس قابل ہوں کہ اپنے رب سے ملاقات کے لیے تیار ہوں؟ سلف میں کئی ایسے لوگ تھے جن کو دیکھ کر لوگ کہتے تھے، ربیع بن خثیم رحمہ اللہ، ان سے لوگ کہتے تھے، صحابہ کہتے تھے، ربیع لو رآک محمد لأحبک، تمہارا کردار اتنا خوبصورت، تمہاری سیرت اتنی خوبصورت، اللہ کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیکھ لیتے تو اللہ کے نبی بھی تم سے محبت کرتے. میرے پیارے بھائیوں، میں اپنے گریبان میں جھانکوں، کیا میری زندگی، میری سیرت، میرا کردار، میرے لیل و نہار کیا اس قابل ہیں کہ میں اللہ کے نبی کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں؟ اس حالت میں محمد مصطفیٰ مجھے دیکھیں، کیا مجھ سے آپ محبت کریں گے؟ میں اپنے چہرے پہ نظر ڈالوں، اپنے لباس پہ نظر ڈالوں، اپنے کردار پہ نظر ڈالوں، اپنی آنکھ کو دیکھوں، میری آنکھ کیا دیکھتی ہے؟ میں اپنے کان پہ غور کروں، کان کیا سنتا ہے؟ اپنی زبان کے بارے میں سوچوں، کیا بولتی ہے؟ اس دل کے بارے میں فکر کروں جسے لوگ نہیں دیکھتے، صرف رب دیکھتا ہے. اس رب کی نظر کی میں نے کیا قدر کی، اس دل کو میں نے کبھی صاف کرنے کی اور اس دل میں رب کی محبت اور اللہ کا خوف بھرنے کی میں نے تڑپ اپنے اندر پیدا کی. پیارے بھائیوں، ابھی بھی وقت ہے، فرصت ہے. یہ آخری عشرہ، یہ بلکہ ذوالحجہ کا پہلا عشرہ، اللہ کی قسم یہ دن بڑے قیمتی ہیں. کوئی پتہ نہیں دوبارہ زندگی میں یہ نصیب ہوں یا نہ ہوں. افضل ایام الدنیا، اللہ کے نبی نے فرمایا، لوگوں پوری دنیا کے دنوں میں سب سے افضل دن
یہ 10 دن ہیں، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان دنوں کے اندر بڑی محنت کرتے، اور اس قدر محنت کرتے اللہ کی عبادت میں، پیارے بھائیوں، آخرت کی تیاری کے لیے، قبر کی تیاری کے لیے۔ یہ تو صرف موت کا ایک مرحلہ تھا، اور موت کے بعد کے مراحل، قبر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، لوگو ان اول منازل الآخرہ القبر، ان القبر اول منازل الآخرہ فإن نجا منه فما بعده ایسر منه۔ فرمایا یہ قبر سب سے پہلی منزل ہے آخرت کی، اگر یہاں انسان کی گرفت اور پکڑ ہو گئی تو پھر بعد کے مراحل تو اس سے بھی بڑے سخت ہیں، اور اگر یہاں انسان کامیاب ہو گیا تو اللہ آگے بھی کامیابیاں دے گا۔ کبھی سوچا کریں، قبر میں میرا بیٹا تو میرے ساتھ نہیں جائے گا، میری بیٹی، میری بیوی، میرے عزیز و اقارب، یہ میرا مال، یہ زر، یہ زمینیں، یہ جائیدادیں نہیں جائیں گی ساتھ۔ وہاں کیا جائے گا؟ میرا صرف عمل جائے گا۔ پیارے بھائیوں، آخرت کے وہ سارے مراحل، بات لمبی ہو جائے گی، ایک ایک مرحلہ، وہ قبر سے اٹھنے کے مناظر، پھر رب کے سامنے پیشی، وہ حساب و کتاب، وہ میزان، وہ پل صراط، وہ قنطرہ مقام، ایک ایک مرحلہ اس کے بارے میں سوچا کریں، اور پھر اس کے لیے تیاری کیا ہے؟ سب سے پہلے یاد رکھیں، آخرت کی، قبر کی، موت کی تیاری میں سب سے پہلی بات اپنے عقیدے کو درست کریں۔ اللہ کی قسم، اگر آپ کے عقیدے میں شرک ہے، اگر آپ کے عقائد کے اندر بدعات اور خرافات ہیں، یاد رکھیں، کسی کے گھر میں آپ پیدا ہو گئے، جس کے گھر میں مرضی، اور آپ نے پوری زندگی بس جی کسی کو کچھ کہنا نہیں اور کسی کی کچھ سننی نہیں، بس جس پہ زندہ ہیں، جہاں اللہ نے پیدا کر دیا۔ کبھی سوچا کریں، یہ دن جو گزر رہے ہیں، حجاج کرام حج پہ، ایک خاندان، ایک ہستی، ان کا بار بار قدم قدم پہ ان کی یادیں، جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، جس گھر میں آنکھ کھولی، باپ کیا ہے؟ مشرک، بت پرست بھی ہے، بت فروش بھی ہے، بت بنانے والا بھی ہے، بت بیچنے والا، بتوں کا پجاری ہے۔ جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے سورج کو دیکھا، چاند کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، کائنات کے اندر غور و خوض کیا، اور فیصلہ اور نتیجہ کیا نکالا؟ یہ سورج، یہ چاند، یہ بت کچھ بھی میرے خدا نہیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض۔ میرے پیارے بھائیو، توحید، عقیدہ توحید یہ بنیاد ہے، اور اللہ کی قسم، اگر رب نے یہ توحید دے دی ہے، اس پہ زندگی بھر شکر ادا کرتے رہے، آپ شکر نہیں ادا کر سکتے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ توحید کی نعمت وہ نعمت ہے جو رب نے جناب ابراہیم کے باپ کو نہیں دی، یہ وہ نعمت ہے جو جناب نوح کے بیٹے کو نہیں ملی، جناب لوط کی بیوی کو نہیں ملی۔ اگر میرے رب نے مجھے اور آپ کو یہ نعمت دے دی ہے تو اس میں میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، بدعات سے اپنے آپ کو بچائیں، اور یاد رکھیں، بدعتی کبھی بھی اللہ اس کو توبہ کی توفیق نہیں دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدعتی بدعت کرتا ہی نیکی کے رنگ میں ہے کہ یہ نیکی ہے، اور کبھی بھی وہ اپنی اس نیکی سے توبہ نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے کہا تھا، ان اللہ حجب التوبہ عن صاحب بدعہ۔ رب کائنات نے بدعتی سے توبہ کے لیے اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے، زندگی بھر وہ اپنی بدعات اور خرافات کے اندر ڈوبا رہتا ہے، توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ عقیدہ بنیاد ہے، عقائد کی اصلاح کیجئے۔ جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام صرف خود موحد نہیں بنے، اپنی اولاد کو بھی توحید پرست بنانے کی فکر، اور رب سے دعائیں، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی اللہ بتوں کی پوجا سے بچانا۔ پھر میرے رب نے صرف ایک پشت کو نہیں، اللہ نے پوری نسلوں کو بتوں کی پوجا سے بچایا۔ اللہ نے نبیوں کی لڑیاں لگا دی جناب ابراہیم کی نسل سے۔ پیارے بھائیوں، توحید یہ آخرت کی تیاری کے لیے سب سے پہلا نقطہ ہے۔ اگر توحید نہیں ہے، پہاڑوں جیسے عمل لے کے آ جاؤ۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی بس عمل کرو، نمازیں پڑھو، ذکر کرو۔ جی توحید، عقیدہ نہیں، بس عمل کرو۔ اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے کئی بدعتی ایسے عمل لے کے آئیں گے پہاڑوں کے برابر،
لیکن رب کائنات ان بدعتیوں کے عملوں کو رات کے ڈھیروں کی طرح اڑا دیں گے، ویلیو ہی کوئی نہیں۔ اس لیے کہ عمل کی ویلیو بنتی ہے عقیدہ توحید کے ساتھ اور سنت کی سچی محبت کے ساتھ۔ اللہ رب العزت ہمیں سنت پہ اللہ زندہ رکھے اور اس سنت پہ اللہ موت نصیب فرمائے، عقیدہ توحید پہ زندہ رکھے اور اس توحید پہ اللہ موت نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیو، آخرت کی تیاری میں دوسرا کام، رب کعبہ کی قسم تڑپ جایا کریں۔ آپ کی اولاد بے نماز ہو اور آپ آرام سے بیٹھے رہیں، آپ کے بیٹے نے نماز نہیں پڑھی اور آپ گھر میں سکون سے جی رہے ہوں، آپ کی بیٹی بے نماز اور آپ کو سکون کی نیند آتی ہو، آپ کی بیوی بے نماز اور آپ خراٹے لے کر اس کے پہلو میں سوتے ہوں، ڈوب مرے ایسی زندگی پہ۔ میرے پیارے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فرمایا وہ انسان نہیں بلکہ خبیث النفس ہے جس نے صبح کی اس حالت میں کہ نماز نہیں پڑھی، شیطان نے اس کے کانوں میں بھی پیشاب کیا، اس کے ناک میں بھی پیشاب کیا، فاصبح خبیث النفس، سارا دن یہ پاکیزہ روح نہیں ہے، یہ خبیث النفس ہے اور اللہ کی طرف سے پھٹکار اس کا مقدر بنتی ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے بھی نمازی بنا، میری اولاد کو بھی نمازی بنا۔ اور اللہ کی قسم وہ بندہ خوش نصیب ہے، وہ باپ خوش نصیب ہے جو دنیا سے گیا اس حالت میں کہ اس کا بیٹا نمازی بن گیا، اس کی بیٹی نمازی بن گئی۔ وہ باپ خوش نصیب ہے جو دنیا سے چلا گیا اس کیفیت میں کہ اس کے بچوں کو نماز کی فکر لگ گئی۔ اللہ کی قسم یہ بچے اس کی نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ یہ تیاری ہے، اپنی اولادوں کو دین کے راہی بنائیں۔ ولد صالح یدعو لہ، نیکی کا سلسلہ رک جاتا ہے جب بندہ فوت ہوتا ہے، لیکن اگر پیچھے نیک اولاد ہے وہ جب تک نیکی کرتی رہے گی اللہ باپ کی نیکیوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ پیارے بھائیوں، آخرت کی تیاری کے لیے اپنے مال کو پاک کیا کریں۔ اللہ کی قسم 1 من عشر آپ نے نہ نکالا، 5 من عشر آپ نے نہیں نکالا، 10 من بنتا تھا نہیں نکالا، آپ نے سود کا پیسہ لے کے حرام کھا لیا، رشوت اور 2 نمبری اور دھوکہ اور فراڈ اور چوری یہ کر کے اپنی مال ڈنگر اور اپنے جانوروں کو، اپنی زمین کو چوری کا پانی لگا کے آپ نے حرام کھا کے اولاد کو کھلا کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میری عبادت میں لذت رہے گی؟ اللہ کی قسم پیٹ میں حرام کا 1 من جانا تو دور کی بات، 5000 یا 10,000 حرام کھانا تو دور کی بات۔ رب کے قرآن نے کہا 1 چلو پانی پیا، 1 چلو پانی، نہر گزر رہی تھی، طالوت کے لشکر کو رب نے کہا سامنے جالوت کا لشکر ہے، اے طالوت کے لشکر والو تمہارے اوپر اس نہر سے پانی پینا اللہ نے منع کر دیا ہے۔ ہزاروں کا لشکر تھا، ٹوٹ پڑے اس پانی پر، کسی نے 1 چلو پیا، کسی نے 2 چلو پیے، کسی نے 3 چلو پیے، صرف پانی پیا، صرف 313 نے نہیں پیا، باقی سب نے پیا۔ اللہ فرماتے ہیں جن کے پیٹ میں وہ حرام کے پانی کے چند قطرے چلے گئے اللہ نے ان کی ساری قوتیں سلب کر لی۔ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، کہنے لگے اب دشمن کا مقابلہ کرنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں۔ حرام خور کبھی بھی اس کے اندر غیرت ایمانی نہیں ہوتی، ایمانی غیرت اس کی مر جاتی ہے، اس کے سامنے برائی ہو گناہ ہو جو مرضی ہو اس کی کبھی غیرت نہیں جاگتی۔ وہ کافر کے ساتھ بیٹھ کر کھانے میں بھی شرف سمجھتا ہے اور اس ملحد اور بے دین کو بھی اپنا بھائی کہتے ہوئے فخر کرتا ہے، اس لیے کہ غیرت ہی مر گئی جب پیٹ میں حرام چلا جائے۔ اس لیے اللہ کی قسم فکر کیا کریں کہ میں جو کھا رہا ہوں بھوکا رہ لوں برداشت ہے، لیکن حرام کا نوالا اس حلق سے نیچے نہ اترے، ننگا پھر لوں، پھٹے ہوئے کپڑے پہن لوں، یہ برداشت ہے۔ اولاد اس کی ڈیمانڈیں نہ پوری کروں، وہ روتے رہیں بلکتے رہیں، یہ دنیا کے چند لمحے کی ان کی تکلیف برداشت کر لیں، لیکن کبھی بھی ان کو حرام کا نوالا مت کھلائیں، وگرنہ یہی اولاد ہوتی ہے جو بڑھاپے میں اس باپ کی گردن پہ ناخن رکھ کے کھڑی ہوتی ہے،
وہ یہی اولاد ہوتی ہے جو بڑھاپے میں کہتے ہیں پھر منہ میں پانی کا قطرہ ڈالنے کی بجائے یہ ظالم اولاد اداروں کے حوالے کر کے اس بوڑھے کو سنبھال لینا، مر جائے تو دفنا دینا، ہمیں اس کی اب ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو اسی کی کھانسی بھی برداشت نہیں ہوتی، یہ غیرت پھر مر جاتی ہے۔ پیارے بھائیوں، اللہ توفیق دے، آپ کو اللہ نے مال دیا، آخرت کی تیاری کی ایک راہ یہ بھی ہے حج عمرہ کریں۔ آپ کے پاس اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، آپ کے اوپر حج کے آپ کے پاس صلاحیت ہے، استطاعت ہے، حج کے اخراجات برداشت کرنے کی زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ حج نہیں کر سکتے، عمرے کے اخراجات برداشت کرنے کی طاقت ہے، زندگی میں ایک دفعہ عمرہ بھی اسی طرح فرض ہے جس طرح حج فرض ہے۔ باب وجوب العمرہ، امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں یہ باب لائے۔ پیارے بھائیوں، یہ عشرہ یہ چل رہا ہے ذوالحجہ کا، اور اس میں خاص طور پر ذکر کریں اللہ کا، اللہ رب العزت کو یاد رکھے، مت بلائیں اپنے رب کو۔ صحابہ بازاروں میں نکل کے ذکر کرتے، نمازوں کے بعد ذکر کرتے، تکبیرات پڑھتے۔ اسی طرح ان ایام میں خصوصاً عرفہ کے دن کا روزہ، ایک روزے سے اللہ 2 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ان دنوں میں خاص طور پر قربانی کا عمل جو 10 ذوالحجہ کو ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا، یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ۔ آپ اندازہ لگائیں، اللہ کے نبی کے گھر کی حالت یہ تھی کہ 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن 10 سال میں 1 سال بھی ایسا نہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہ کی ہو۔ قربانی آپ ہر سال کرتے رہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ہر گھر پہ سال میں یہ ایک دفعہ یہ قربانی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان لہ سعی ولم یضحی، دنیا کے اندر اپنی عیاشی کے لیے، اپنی فحاشی اور شادی بیاں کے لیے، اور اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے، اپنی گردن اٹھانے کے لیے تو قرض بھی لے لیتا ہے اور بہت کچھ کر لیتا ہے، لیکن قربانی کی باری آتی ہے تو لیٹ جاتا ہے، جی پیسے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا، من کان لہ سعۃ ولم یضحی، جس کو اللہ نے طاقت دی ہے پھر قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، اسے کوئی حق نہیں ہے کہ ہماری عیدگاہ میں بھی داخل ہو، ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ جس کو اللہ نے طاقت دی ہے پھر قربانی نہیں کرتا ہے۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت سے دعا ہے، خالق ارض و سما اللہ زندہ رکھے، اللہ توحید پہ رکھے، عقیدہ توحید پہ اللہ زندہ رکھے، اللہ رب العزت سنت پہ جینے والا بنائے اور سنت کے داعی اور مبلغ بنائے، اور ہماری اولادوں کو اللہ نیک بنائے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ جن کے پاس اولاد نہیں، اللہ رب العزت ان کو نیک اولاد نصیب فرمائے۔ رب کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔